ان کے سامنے قرآن اترا تھا. میں ہرگز طواف نہیں کروں گا جب تک میرا محبوب لبیک کی صدائیں طواف کیے بغیر واپس آئے. پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب دیر کر دی ان کفار نے، حضرت عثمان غنی کی کمسی پر دیر ہو گئی، ادھر مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. بس پھر اللہ پاک نے اپنی شان دکھانی تھی، قرآن کی آیتیں اتارنی تھی. خاص جملہ ہے، بس یہ ہے اسٹریٹجی. یہ اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے کہ کیسے اپنے مخالف پر پریشر کرتے ڈال کر اپنا کام اور اپنی عظمت کو منوانا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صفیں سیدھی کر لو، لائن بنا لو، درخت کے نیچے میں کھڑا ہوں، تم نے ایک ایک کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے اور اس بات پر وعدہ کرنا ہے. بیعت کا معنی ہوتا ہے بیچ دینا، فروخت کر دینا. جیسے آپ مکان بیچ دیتے ہیں، تم یہ معاہدہ کرو کہ ہم جب تک حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، جہاں سے ہم کوئی بھی واپس نہیں کر دے گا، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. صحابہ کرام نے لائن بنائی، میرے نبی کریم کے ہاتھ پر بیعت کرتے جا رہے تھے. اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ قرآن میں قیامت تک وہ آیت موجود ہے. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اے میرے محبوب، جب یہ صحابہ تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان پر راضی ہو گیا. یہ ہے عشق اور محبت. اور پھر اسی بیعت کے دوران نبی کریم نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا، صحابہ کے سامنے جملہ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. حضور نے اپنا ہاتھ کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. فرمایا یہ میرے عثمان کی بیعت ہو. اور حضور کے ہاتھوں کو رب نے کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے پرم کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے.